وسيدتنا فاطمہ وسيدتنا زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا ثمال الیتامى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام یتیموں کے حامی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ تاریخ ابن عساکر ہے کہ ایک بار مکہ مکرمہ میں شدید قحط سالی تھی۔ اہل مکہ سخت مصیبت میں تھے، پریشان تھے۔ کسی سردار نے مشورہ دیا کہ لات و عزیٰ سے فریاد کی جائے، کسی نے کہا منات سے چارہ جوئی کی جائے۔ ان میں سے ایک معزز اور صاحب الرائے شخص نے کہا ابھی تم لوگوں میں اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ایک بزرگ موجود ہیں، کیوں نہ ان کی طرف رجوع کیا جائے؟ سب نے کہا کیا تمہارا اشارہ حضرت ابو طالب کی طرف ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میری مراد وہی ہیں۔ پھر سب قریشی سردار مل کر حضرت ابو طالب کے مکان پر آئے اور دعا کی، التجا کی، جسے سنتے ہی حضرت ابو طالب باہر نکل آئے۔ آپ کے ساتھ ایک کم سن بچہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کا روئے مبارک آفتاب کی طرح روشن تھا۔ ابو طالب اس شہزادے کو انگلی سے پکڑ کر خانہ کعبہ میں ساتھ لائے اور رکن کعبہ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے اور اس بچے کی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کر کے نزول باران کی دعا کی۔ فوراً بادل نمودار ہوئے اور تھوڑی دیر بعد ایسا می برسا کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے شان مصطفی میں ایک قصیدہ ارشاد فرمایا جو سیرت ابن ہشام سمیت عربی تاریخ کی کتب میں مرقوم ہے۔ اس کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے، وہ میں شعر بھی عربی کا پڑھ دیتا ہوں، اگرچہ حضرت صاحب کی کتاب میں عربی کے وہ اشعار نہیں ہیں۔ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کے صدقے نزول باران کی دعا کی جاتی ہے۔ بلا شبہ آپ یتیموں کے والی اور بیواؤں کے لیے جائے امان ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر کریں گے وفا کے کوہ صفا شیخ بطحہ، وہ ہستی پاک کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سیدنا عبد المطلب کے آخری سانس ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ عطر پہ اس وقت آپ کو لٹایا ہوا ہے دادا جان نے، اور پیار کر رہے ہیں۔ اس وقت چند لمحے پہلے اپنے وصال سے سیدنا ابو طالب کو بلایا اور ارشاد فرمایا ابو طالب دیکھو اس میرے عالی شان فرزند کی حفاظت کرنا، جس نے اپنے باپ کی خوشبو نہیں سونگھی اور ماں کی شفقت و محبت کا مزہ نہیں چکھا، دیکھو اسے اپنے کلیجہ کی طرح عزیز رکھنا۔ اس وقت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی تھی۔ دادا رخصت ہو گئے اور پھر اس چچا نے، اس کوہ صفا نے پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے، مکہ کی گلیاں، مکہ کے بازار، مکہ کے پہاڑ، مکہ کے شجر و حجر، دعوت ذوالعشیرہ ہو، صحن حرم ہو، شیب ابی طالب ہو، وہ 77 برس کے بزرگ جو تھے وہ راتوں کو اٹھ کے ناموس مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کس طرح حفاظت کی، اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے بڑھ کر۔ اور کیا کہا میرے بھتیجے میں ایک بات عرض کروں، اس وقت تک تمہارے تک کسی دشمن کا ہاتھ نہیں پہنچے گا جب تک مجھے زمین کے اندر دبا نہیں دیا جائے گا، دفن نہیں کر دیا جائے گا۔ کفار مکہ نے ایک بہت چالاکی ایک زمانے میں کی، وہ سیدنا خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یقیناً وہ ابھی بچے تھے، ان کے بھائی عمار بن ولید جو تھے، ان کی جو خوش مزاجی اور ان کی جو شکل و صورت تھی، بڑے حسین تھے، ان کو لے کر آئے اور آ کے کہا ابو طالب تم اس بچے سے بڑا پیار کرتے ہو۔ اور ان کا خیال تھا کہ شاید چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین عالم ہیں، کائنات میں ایسا حسن تو کسی کا ہے نہیں، تو یہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہم عمار بن ولید جو ہے یہ اس کو آپ کو دے دیتے ہیں، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں محمد کی جگہ۔
اور محمد کو ہمارے حوالے کریں نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ ہم ان کو شہید کر دیں، ان کو قتل کر دیں۔ اس وقت جو جواب سیدنا ابو طالب نے دیا، قربان جائیں اس پہ، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کسی اونٹنی نے کسی غیر کے بچے کو دودھ پلایا ہو؟ یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ محمد تک اسی وقت تک ہاتھ کسی کا پہنچے گا جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ پھر انہوں نے جو وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبھائی ہے، اس کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں تک تھا کہ جب کھانا کھانے لگتے تو وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ نہ ہوتے تو وہ کہتے میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرا شہزادہ نہیں آ جائے گا۔ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا بھی نبھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ ایسا سر انجام دیا۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون وفاؤں کا اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے؟ اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ پھر آپ نے بھی کیسی وفا نبھائی کہ پورا 1 برس ان کی وفات کے بعد اس کو عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال قرار دے دیا۔ اور پھر وہ وفا کا کیسا عالم تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک دنیا سے پردہ فرمانے چند لمحے پہلے سیدۃ النساء، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چشمان مبارک کو بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں، پاس آ کے تو وہ یہی شعر پڑھتی ہیں، اب یاز یستسقی الغمام بوجہی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ چشم مبارک اپنی کھولی آپ نے اور کہا شہزادی میری لاڈلی، میری جگر کے ٹکڑے، یہ میرے چچا جان کے اشعار تم مجھے سنا رہی ہو؟ یہ تو میرے چچا نے بڑی محبت سے اشعار لکھے تھے۔ قصیدہ لامیہ جو ہے، اس کے بارے میں عرب کہتے ہیں کہ یہ 7 معلقات سے بڑھ کے شاعری انہوں نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پاک جو ہے، اس کے نکاح خواں بھی وہی تھے، اور وہ جو حق مہر کے 20 اونٹ تھے وہ بھی اپنے پاس سے دیے تھے۔ ایک غلط فہمی لوگوں کو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی جو تھے وہ پرورش میں اس لیے دیے کہ ابو طالب بہت غریب آدمی تھے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جو آدمی اپنے بھتیجا کے لیے 20 اونٹ جو ہے حق مہر کے طور پہ اپنے پاس سے دے، آج بھی کوئی امیر سے امیر آدمی 20 اونٹ دے کے دکھائے، 20 اونٹ سے ایک بڑی قیمتی کار آج کے زمانے میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ سب کچھ لوگوں کے لیے لوٹاتے تھے، ان کی سخا، ان کا حیا، ان کی وفا، ان کی عزت و تکریم، ان کی شان، تو آج وہ بیان کرنے کے لیے ان کی خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وفائیں تھیں اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ 42 برس سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ ہر آنے والا جو طوفان تھا، جو اس وقت جو دشمنی کی ایک فضا چل رہی تھی، اس کے سامنے وہ کوہ صفا بن کے کھڑے رہے، چٹان کی طرح کھڑے رہے، اور ان کے پائے استقلال میں ذرا سی لغزش نہیں آئی۔ یہ جو عظیمت کا پہاڑ تھا، آج ان کے تذکارے پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ جانتے ہیں میرے سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ہیں، ان کے ساتھ ملک کی ممتاز روحانی شخصیت اور اسکالر ہیں بہت بڑے جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آخر میں پروگرام کے میں حافظ نظر سہیل نظر صاحب سے منقبت آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر اعظم نوری صاحب سے۔ جی نوری صاحب، سیدنا ابو طالب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اتنے خوبصورت انٹرو کے بعد ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہے۔ میں اسی کیفیت میں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، دنیا والوں پہ یہ احسان ابو طالب ہے، اور بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے۔ واہ 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 واہ۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت مبارکہ ہر اعتبار سے تاریخ اسلام میں بڑی ممتاز اور منفرد ہے۔ میں آپ کے وہ اشعار جنہیں امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نقل کیا، جی، وہ یہاں پہ برکت کے لیے شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس حسین و جمیل پیکر نور کو تک کے کیا کیا کہا کرتے تھے۔
رحمت کونین کو دیکھ کر بچپن میں ہی آپ کہا کرتے تھے کہ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے ان کا نام جو ہے وہ اپنے نام سے نکالا ہے، اپنے نام سے نکالا ہے. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت سی کرم نوازیاں ان کو عطا کی، ان میں سے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنے چاروں چچاؤں کا جو بعثت کے وقت موجود تھے ان کا ذکر کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، فرمایا کہ میرے وہ چچا جو ہیں یکنا ابو الفضل، ان کی کنیت ابو الفضل ہے، اور کنیت کے ساتھ ہی دعا کو جوڑ دیا فَلِوَلَدِهِ فَضْلٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ان کی اولاد کے لیے یہ فضیلت قیامت تک جاری رہے گی. فرمایا اما حمزہ فیکنا ابو یعلا، میرے ایک چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کنیت ابو یعلا ہے، یعلا بلندی کو کہتے ہیں. فرمایا آل اللہ قدرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کی قدر و منزلت دنیا میں بھی بلند اللہ نے کی ہے اور آخرت میں بھی بلند فرمائے. تیسرے چچا کا ذکر کیا کہ میرا ایک اور چچا ہے عبد العزیٰ، اس کی کنیت ابو لہب. فرمایا ادخلہ اللہ النار والہبہا، اللہ نے اسے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں داخل کر دیا ہے. اور جب ذکر آیا حضرت عبد مناف حضرت ابو طالب کا تو آپ نے فرمایا فَلَهُ وَلِوَلَدِهِ الرِّفْعَةُ وَالْمُطَاوَلَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت تک عزتیں رفعتیں میرے اس چچا کے لیے ناز کرتی رہیں گی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کے لیے رفعتوں کا اعلان کیا. قرآن مجید میں تھوڑا سا ہم چلتے ہیں، جب سورہ والضحیٰ نازل ہوئی الم یجدک یتیما فآویٰ، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام قرطبی ہوں یا امام بغوی ہوں، میں امام بغوی کی معالم التنزیل کے لفظ پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا الم یجد کا یتیمن فآوا کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم یجد کا صغیرن وجعل لک مأوى تاوی الیہ، آپ چھوٹے تھے تو اللہ نے آپ کے لیے ایک پناہ گاہ نہیں بنائی تھی جس کی طرف آپ نے پناہ حاصل کی تھی، اور اس پناہ گاہ کا نام کیا ہے وَزَمَّكَ إِلَىٰ أَمِّكَ أَبِي طَالِبٍ، اس پناہ گاہ کا نام ہے ابو طالب. کیا کیا انہوں نے فَأَحْسَنَ تَرْبِيَّتَكَ، تربیت کا حق ادا کر دیا، تربیت کا حق ادا کر دیا. وَكَفَاكَ الْمَعُونَةَ، اور پوری زندگی جتنی بھی مشکلات آئیں آپ نے ہر مشکل کے سامنے دیوار بن کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. یہ ہے رحمت جی کونین پیر صلی اللہ علیہ صاحب، وسلم. جو اپنے صاحب نے جہاں بات پہنچائی، واقعہ یاد کرو شیب ابی طالب کے، تم کہو کس کے طرفدار ابو طالب ہیں جن کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت آغاز گفتگو کا آپ نے بھی فرمایا، اور اس کے بعد پروفیسر صاحب نے بھی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ. ایک چیز جو بہت ہی اہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمت کسی کو عطا کرتا ہے تو اس نعمت کی عظمت کا، اس نعمت کی اہمیت کا شعور جو ہے وہ پاک پروردگار عطا فرماتا ہے. صحیح احادیث میں ہے، ہم اسے حضور کے میلاد پاک کی احادیث میں بیان کرتے ہیں. محدثین نے اسے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور علیہ السلام کے پاکیزہ نسب کی حفاظت فرمائی، اور یہ اس سلسلۃ الذہب جو ہے، اس پوری کی پوری سنہری زنجیر کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھا. اب جب ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ کے اس نور مبارک کی اس جہاں میں تشریف آوری ہوئی تو جو ہستیاں اس وقت مامور خدمت ہیں ان کو حضور کی معرفت کا شعور جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. اس کی بہت سی مثال ہم انبیاء علیہ السلام کی عفت مآب ماؤں کا تقدس قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، وہ بات کچھ لمبی ہو جائے گی. میں ایک بہت آسان مثال دیتا ہوں
کہ حضرت عبد المطلب حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھتے ہیں، جس کی طرف ابھی خوبصورت شعر میں اشارہ ہوا، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کی مادر گرامی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد رکھتی ہیں، اور احادیث میں یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا میرا نام زمین پر محمد ہے، میرا نام آسمانوں میں احمد ہے۔ گویا جب یہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی تو جن مبارک آغوشوں میں، جن بارگاہوں میں اس ہستی کی جلوہ گری ہوئی، ان ہستیوں کو حضور کا مبارک کی آقا کی شان مبارک جو ہے وہ پہلے سے انہیں معرفت جو ہے وہ دی گئی۔ آپ نے وصیت کا ذکر کیا، حضرت امام ابن اسحاق بن یسار نے اسے سیرت نے اپنی سیرت میں نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب حضور کی شان حضرت ابو طالب کو بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس عظیم ہستی کی حفاظت کرنا، تو حضرت ابو طالب نے کہا بابا جان ان کی شان کے بارے میں جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ سارے کا سارا مجھے معلوم ہے، اور میں یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی ہستی ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مانگی تھی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنے بڑے الفاظ ہیں، کتنی خوبصورت جو کیفیت ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کاشانہ ابی طالب میں ہی ہوتی ہے، یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اور یہ وانذر عشیرتک الاقربین جو قرآن حکیم کا حکم ہے اس کے تحت یہ جو دعوت ہے منعقد کی گئی۔ دعوت ذو العشیرہ میں ابو لہب جو ہے، ایک شعر سن لیں، آپ نے ذو العشیرہ کا ذکر کیا، دین کی خاطر دیا تو نے طعام ذو العشیر، تیرے گھر اسلام کی پہلی ہے دعوت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعوت ذو العشیرہ میں ابو لہب کا تھوڑا سا ذکر آیا، تو ابو لہب نے سرکشی دکھائی، حضرت ابو طالب اسے ڈانٹتے ہیں اور ڈانٹنے کے بعد اسے خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوتی ہیں اور ابو طالب کو کہتی ہیں کیا ہمیں معلوم نہیں کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں جس عظیم پیغمبر کی آمد کا ذکر ہے وہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ کی پھوپھی جان، حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان، کیا بہادر دلیر خاتون۔ اسی طرح جب حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اسلام قبول کرتے ہیں تو اظہار اسلام کرتے ہیں، تو حضرت ابو طالب ان کو حق پر قائم رہنے کی وصیت کرتے ہیں کہ جو تو نے اعلان کیا ہے اس پر اب قائم رہنا ہے۔ میں تبرکاً ایک شعر ایک دو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، آپ کے دیوان میں یہ اشعار موجود ہیں، فَصَبْرًا أَبَا يَعْلَى عَلَى دِينِ أَحْمَدٍ وَكُنْ مَظْهِرًا لِلدِّينِ وُفِّقَتْ صَابِرًا۔ ابو یعلا حمزہ تم حضرت احمد مجتبیٰ کے لائے ہوئے دین پر ثابت قدم رہنا اور ہمیشہ دین کا اظہار کرنا، اس پر جمے رہنا۔ وَحُطْ مِنْ عَطَى بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ بِصِدْقٍ وَعَزْمٍ لَا تَكُنْ حَمْزُ كَافِرًا۔ اس کی حفاظت اپنے وجود، اس کی حفاظت جو اپنے رب کی جانب سے حق بات لے کے آیا ہے، یعنی حضور کی حفاظت کرنا، آپ حق بات اپنے رب سے لے کے آئے ہیں صدق و عزم و ہمت کے ساتھ۔ اور اے حمزہ کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار نہ کرنا۔ کتنی خوبصورت وصیت ہے جو انہیں آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ جو کام آپ کیا ہے اس پر پورے سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ جمے رہنا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب یہ وہ خوبصورت کپل ہے، خوبصورت جوڑا ہے جس کی آغوش میں بیک وقت نبوت بھی پلتی ہے اور ولایت بھی پلتی ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کے وفادار، ایک سے ایک بڑھ کے وفاشار۔ اس میں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ عرب میں کثرت نکاح کا رواج ہے، لیکن حضرت ابو طالب نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ہی واحد آپ کی رفیقہ حیات اور زوجہ مبارکہ ہیں۔ اس کی آپ نے اپنے دیوان میں وضاحت کی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر میں حتیم میں لیٹا تو مجھے یہ بشارت ہوئی کہ تم اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ عقد کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وہ بیٹا عطا کرے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زور بازو ہوگا اور ان کا پشت پناہ ہوگا۔ یعنی کتنی اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، اس چچا کو کہہ رہے ہیں یہ میرا والد ہے، اور ان کی اہلیہ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں سے بڑھ کے ماں۔ جی صداقت صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی صداقت صاحب، 94 اشعار
جی قصیدہ لامیہ کے ہیں جی۔ اور کیا عربی زبان کا وہ شاہکار ہے. اچھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ جو چچا نے نبھایا ہے یہ رشتہ بظاہر تو چچا بھتیجے کا کوئی بہت زیادہ عام معاشروں میں دیکھا اتنا زیادہ نہیں ہوتا, اس کی کوئی دوسری مثال ملتی نہیں ہے. قبلہ شکریہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کو بہت ساری جہات سے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاؤں کا تسلسل ایسا ہے کہ جس عظمت کا اعتراف خدائے ذوالجلال نے بھی فرمایا ہے, اچھا, اور ان کے نفس رحمت کو اللہ نے اپنا اعتماد قرار دیا ہے. ٹھیک. اصل میں وفا پرورش یہ تو راہ و رسم دنیا میں چلتا ہے, لیکن جن راہوں سے وفا کی عظمت کے انہوں نے نقوش چھوڑے ہیں وہ راہیں آج بھی وفا کا معیار ہیں. ٹھیک. عرب کے کلچر کے مطابق اس وقت قبائلی برتری کا ایک پورا تسلسل تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور بڑے 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 مجمعوں میں آ کر کہتے اذا قیل من خیر ھذا الورا قبیلا واکرمہم اسرتی. سبحان اللہ. اذا قیل من خیر ھذا الورا قبیلا واکرمہ اسرتی اناف بعبد مناف وفضلہ ہاشم الغرتی. اور پھر بڑا خوبصورت فرمایا لقد حل مجد بنی ہاشم لقد حل مجد بنی ہاشم مکان النعام والنصرتی وخیر بنی ہاشم محمد رسول الالہ علی فطرتی. سبحان اللہ. یہ اس وقت ارشاد فرماتے, اور ترجمان نبوت یعنی ابھی نبوت کے اعلان کو 35 سال باقی ہیں. ٹھیک, ذرا ترجمہ کر دیں ان اشعار کا. میں ترجمہ کر رہا ہوں. اور وہ خطبے کے پہلے جو اشعار جہاں پہ کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک ہے, جی وہ بھی ذرا ذکر کر دیں. وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ موحد تھے وہ. ہاں جی. یہ تو آپ اپنی 17 سال کی عمر میں مذاب رحمت میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے لوگو تم کس پلیدے میں الجھے ہوئے ہو, ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید. یہ تو آپ کا ایک تسلسل تھا جو میں نے اشعار پڑھے ہیں. کہا ہو عرب کے لوگوں تم اپنے قبائل کی عصبیت پر, قبائل کی حمیت پر بڑی بڑی جوڑ توڑ کر کے اکڑتے ہو, آؤ محمد کے قبیلے کی حرمت کو دیکھو. اور پھر محمد کے قبیلے کی حرمت کو جب جمع کیا جائے تو عبد مناف اس میں علامت نظر آتے ہیں. پھر جب عبد مناف کی حرمتوں کو جمع کیا جائے تو فضیلت کا معیار ہاشم نظر آتے ہیں. ٹھیک. وخیر بنی ہاشم محمد. اور جب پھر بنی ہاشم میں انتہائی عظمت پر کوئی ذات نظر آتی ہے تو وہ محمد کی نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. فرمایا یہ بچہ محسوس تو ہوتا ہے کہ میرے کندھوں پر سوار ہے, میں فطری اعتبار سے اپنی محبت نبھا رہا ہوں, لیکن رسول الالہ علی فطرتی. جانتے ہو کہ سرزمین عرب 3500 سال سے وحی کے نور سے خالی ہے. یہ وہ بے مثال ذات ہے جس نے وحی کے نور سے عرب کو بھر دینا ہے. اچھا ڈاکٹر صداقت صاحب پھر یہ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کا کیا جواب دیا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے, نخلستانوں میں لے کے جاتے, مکہ کی گلیوں میں جاتے, ان کو سیر کراتے جا کے. اسی طرح ہی تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا ہے. جی. جو خاص بات ہے ان کی وفاؤں کی, ان کی خدمات کی, میرے پورے مطالعے کے اندر جو میں نے محسوس کیا ہے, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ جب بچپنے سے گزرتا ہے ایک تدریجی عمر میں تو اس کی خواہشات ہیں, وہ بولتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. میں نے ایک لفظ بھی نہیں یہ پڑھا کہیں, لا ریب, ہزاروں کتابیں 25,000 سے زائد میں نے کتابیں دیکھی ہیں, کہیں ایک لفظ ایسا نظر نہیں آیا جس میں سرکار فرمائش نے کوئی تقاضا کیا ہو. لیکن ایک فرمائش کی ہے آپ نے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. ہاں. اچھا میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہے, تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کی خود وضاحت کی. فرمایا میری روح احساسات محمد کے ساتھ دھڑکتی تھی. سبحان اللہ. ادھر احساس انگڑائی لیتا, ادھر میں جان جاتا اور نظر کر دیتا. مزاج شناس نبوت تھے نا, اصل بات تو یہ ہے. مزاج شناس تھے, مزاج شناس نبوت تھے. اور جس چیز نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا غازی صاحب, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچپنے میں ہیں. یہ جو آپ سوار الیتامہ عصمت للارامی شعر پڑھتے ہیں, اس میں ایک بصیرت افروز پیغام ہے. ٹھیک. چھوٹا وجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صغیر سنی سے گزر رہے ہیں. ٹھیک.
ابو طالب علیہ السلام کو کس نے کہا تھا کہ یہ یتیموں کا ماوا ہے؟ واہ یہ شعور کہاں سے آیا تھا؟ واہ، اس کا ایک پس منظر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس تو آپ بتائیں گے۔ ناظرین کرام، بہت سا وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل وسيدنا حسن وسيدنا حسين۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی پروفیسر نوری صاحب، طواف خانہ محبوب رات بھر کرنا، طواف خانہ محبوب رات بھر کرنا عظیم تر ہے، یہ پہرا تیرا ابو طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غازی صاحب، یہ شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب نے جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 سال تک، مطلب 3 سال کا جو ان میں راتیں آتی ہیں اور جو دن آتے ہیں، ذرا آپ تصور کیجئے کہ ڈیلی بیسز پہ راؤنڈ دا کلاک 24 آور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیتیں بعد میں آئی ہیں، ٹھیک، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ فرمایا بچے ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، قبیلہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اس تعلق پہ میرے محبوب کے غلام سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آیتیں بعد میں آئی ہیں، واہ۔ لیکن شیب ابی طالب میں ہر شب حضرت ابو طالب اس پہ عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ واہ، دشمنوں کی جاسوسی کے پیش نظر کہ کہیں رات کو وہ چھپ کے حملہ نہ کر دیں، واچ کرتے رہتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو جس بستر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے انہیں کسی خفیہ بستر پہ شفٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے ہیں، واہ واہ۔ اپنے بیٹے کو، کبھی حضرت علی کو، کبھی حضرت عقیل کو، ان کو سلا دیتے ہیں، اور دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ اگر دشمنوں کی طرف سے کوئی وار ہو تو وہ ان پر نہ ہو، اس کے لیے میری آل قربان ہو جائے، میری آل قربان ہو جائے۔ مجھے حضرت عبیدہ بن حارث رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد وہ یاد آ رہے ہیں، جب غزوہ بدر میں شدید زخمی ہو گئے اور زخموں سے چور چور تھے، وقت شہادت قریب تھا، ان کا وہ جو نکلنا گدا شروع ہو گیا تھا، وہ گدا نکلنا شروع ہو گیا تھا اور بہت شدید زخمی ہوئے تھے۔ کوئی شک وہ جو پہلی مبارزت ہوئی تھی جس میں 3 جو ہے وہ بہادر آمنے سامنے آئے تھے، اس لمحے حضرت عبیدہ بن حارث، دیکھیے نا کہ یعنی کہاں کہاں پر کن کن لوگوں نے کس کس کو یاد کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب بے شک دنیا سے چلے بھی گئے تھے، لیکن ان کی یادیں جو ہیں وہ آپ نے سیدۃ النساء کی بات کی، آخری لمحہ کریم آقا کا ظاہری دنیا میں اس میں بھی باقی ہیں، اس میں بھی تازہ ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین وقت شہادت سے تھوڑا پہلے عرض کرتے ہیں، آقا جی لو کان ابو طالب حیا لا علم انی احق بقولہ منہ۔ آج کبھی چچا ابو طالب موجود ہوتے نا تو وہ اس بات کی گواہی دیتے کہ انہوں نے جو کہا تھا میں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، میں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ کیا کہا تھا کہ جب وہ قریشی سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے تو آپ آگے سے یہی اشعار ان کو بار بار سناتے تھے، کذبتم وبیت اللہ نترک محمدا، اور تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لما نقاتل دونہ وننادلی وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ، فرمایا اس وقت تک ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک ہماری لاشیں جو ہے وہ نہیں بچھا دی جاتی، ہماری لاشیں بھی ان کے ارد گرد ان کی حفاظت کریں گی۔ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ہم تو اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، سب کچھ جو ہے وہ اس تعلق پہ قربان کر کے رکھ دیں گے، قربان کر کے رکھ دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ پہ عروہ بن مسعود نے جب کہا کہ آپ ان پہ ڈیپینڈ کریں، یہ سب بھاگ جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے یہی الفاظ دہرائے، ہمیں کہتے ہو کہ بھاگ جائیں گے، ہم اپنی جانیں قربان۔ ہر تحریک میں غازی صاحب جیسے کوئی نہ کوئی انقلابی شاعر ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں جو انقلابی شاعری جس نے صحابہ کے اندر ایک جذبہ بھر دیا تھا وہ حضرت ابو طالب کی شاعری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شاعری تھی۔ مجھے بجلیاں بھر دی، بجلیاں بھر دی جسموں میں۔ یہ دیکھیں نا حضرت وہ عبیدہ بن حارث
یعنی جان لبوں پر ہے لیکن جذبے جوان ہیں، جذبے جوان ہے، اس لمحے بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یاد آ رہی ہے، یاد آ رہی ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا آج ہم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو ظاہر ہے اس عمل کے پیچھے جو تصور تھا وہ انہی کی وہ شاعری کا دیا ہوا جذبہ تھا۔ خطبہ نکاح کا ہم ذکر اگر نہ کریں تو شاید بات ادھوری رہے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، تو آپ نے جو خطبہ پڑھا تھا وہ خطبہ پڑھنے کے فوراً بعد، یعنی آپ نے اللہ کی حمد اور حضور کی نعت کو خطبہ نکاح میں بھی اکٹھا کیا ہے، خطبہ نکاح میں بھی اکٹھا کیا۔ پہلے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل ودئدئ معدن وعنصر مدر۔ شکر ہے اس اللہ کا، تمام حمد اس کے لیے جس نے ہمیں اتنی پاکیزہ ہستیوں کی نسبتیں عطا کی، ہمیں حضرت ابراہیم کی نسل سے پیدا کیا، حضرت اسماعیل کی نسل سے، مدر اور عدن کے قبیلوں سے ہمیں جو ہے وہ انہوں نے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد کہا شکر ہے اس اللہ کا جعلنا حضنۃ بیتہ، جس نے ہمیں اپنے گھر کا نگران مقرر کیا، اس کی نگہداشت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، وسواس حرمہ، حرم کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں منتخب کیا، وَجَعَلْ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا وَحَرَمًا آمِنًا، اور ہمارے لیے اس حرم کو امن کی جگہ بنا دیا، حج کرنے کی جگہ بنا دیا، وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، یعنی لوگ غربت کی باتیں کرتے ہیں وہ جو آپ نے بات کی، اور حضرت ابو طالب خطبے میں اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں لوگوں پر حکمران بنایا ہے۔ تو حکمران بھی کبھی غریب ہوتے ہیں، ہمیں لوگوں پہ حکمران، اور ساقی ارمین لقب ہے آپ کے دادا جان کا، ساقی ارمین ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے خطبہ پڑھ کے پھر حضرت ابو طالب نے کہا ثم ان ابن اخی ھذا محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اب آؤ اس بھتیجے کی بھی بات سن لو جس کا میں نکاح پڑھا رہا ہوں۔ لا یوزن بہ رجل الا رجح بہ شرفا وعقلا ونبلا ودینا وبرا وفضلا، سبحان اللہ، جتنے لفظ ہو سکتے تھے عزتوں کے، رفعتوں کے، وہ سارے استعمال کر دیے، شرافت میں، عقل میں، دانائی میں، فضیلت میں، بزرگی میں، نیکی میں، احسان کرنے میں، پورے عرب میں کوئی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ، یہ سارے انہی کے ترجمے ہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم نے وصیت کا ذکر کیا حضرت عبد المطلب کی۔ میں ذرا پیر صاحب کی طرف چلا جاؤں جی، مجھے میں تو گم ہو گیا تھا آپ کے اس خوبصورت انداز سے۔ جی پیارے آقا رو دیے تھے جب ہوا ان کا وصال، اور مصطفیٰ نے کہہ دیا اس سال کو تھا غم کا سال۔ جی ایک خوبصورت بات خطبہ نکاح کی اس سے آگے بڑھاتے ہیں جی۔ جس گھر میں ملکۃ العرب سبحان اللہ سارے عرب کے امیر زادوں کے رشتے ٹھکرا کر بہو بن کے تشریف لا رہی ہے، اس گھر کو غریب کوئی بد نصیب بھی کہہ سکتا ہے جی۔ واہ واہ جی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمات کی جزا یہ عطا فرمائی کہ سیدہ کونین جیسی جنتی عورتوں کی سردار بہو عطا فرمائی، اور حسنین کریمین علیہ السلام جیسے جنتی جوانوں کے سردار پوتے عطا فرمائے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی شیر دل پوتی عطا فرمائی۔ یہ خدمات کی جزا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اب جو بات آپ نے اچھا سیدہ زینب کے وہ جو خطبات ہیں ان میں یہ رنگ جھلکتا ہے سیدنا ابو طالب، بے شک بے شک، وہی اسی لیے تو میں نے عرض کیا نا اسی لیے میں نے کہا۔ اب حضرت جو آپ فرما رہے ہیں وصال مبارک کی بات، اس میں حضرت ابو طالب نے وصال سے پہلے 3 وصیتیں فرمائی ہیں، یعنی 3 کیٹیگریز ہیں وصیتوں کی۔ ایک وصیت ہے قریش کے ساتھ، اس میں خانہ کعبہ کے تقدس کی بات کی، قریش کو مہمان نوازی کی حق سچ پہ، اور وہ جتنی طویل ہے روایت، جتنی ساری اچھی باتیں کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ جتنی اچھی باتیں میں نے تمہیں کی ہیں یہ سب میرے پیارے محمد میں موجود ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک۔ دوسری کیٹیگری میں اپنی پوری اولاد کو، صاحب خانہ کو، سب کو بٹھایا، اور بٹھا کر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ
ہر حالت میں اطاعت پر کمر بستہ رہنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائی اور فرمایا میری زندگی تمہارے سامنے ہے کہ میں نے کیسے اس ذات اقدس کا پہرا دیا ہے، اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہونے دینی۔ اچھا، تیسری کیٹیگری جو ہے وہ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ سے وصیت فرمائی، وہ بہت قابل غور ہے، بہت فکر انگیز ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی حضور کو میرے جانے کے بعد، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب وہ حالات نہیں رہیں گے، میرے جانے کے بعد یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم میرے وصال کے بعد یثرب چلے جانا اور اپنے دادا کے ننیحال جو ہیں، اخوال جو ہیں، ان کے پاس چلے جانا۔ وہ اپنے قبیلے کے جوانوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ وہ پھر ہوا، وہ بات قبلہ پھر محترم، میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو طبہ نے 1000 سال پہلے گھر بنایا تھا، حضرت ابو طالب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ منتظر مسکن جو ہے وہ اپنے مکین کی انتظار میں ہے، تو آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ جی صداقت صاحب، وہ سرزمین بھی تو تڑپ رہی تھی نا، زمین کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہیں۔ وہ طبہ ہمیری والا گھر بھی انتظار کر رہا تھا، وہ دیواریں، وہ چھتیں، وہ ہر شے انتظار کر رہی تھی۔ جی گزارش یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفاؤں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، وہ صرف صاحب وفا نہیں، اسوہ وفا ہیں۔ ٹھیک، آپ جہاں سے بات چھوڑی تھی وہ جی مکمل وہی عرض کر رہا ہوں کہ پس منظر یہ تھا ہاں کہ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ ہر نبی کو اللہ نے پابند فرمایا کہ جب بھی تم اپنی نبوی عظمتوں کا اظہار کرو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے، تشریف آوری کے لیے رایامہ ہموار کرنا ہے۔ اچھا جی، اور اس کی حفاظت کے لیے پوری استعداد لگانی ہے، ان کے تقدس اور حرمت کی۔ یہی مفہوم ان میں بھی اذا اخذ اللہ جی میثاق جی جی، النبیین، وہ ایمان کے حوالے سے ہے، لَتَنْصُرُنَّ۔ نہیں لتنصرنا ہے، مدد کرنا، ایمان لانا اور مدد۔ اب یہ تسلسل قبلہ جاری رہا۔ ٹھیک، پھر بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو نبی کوئی نہیں ہے، صرف آپ کی ذات ہے۔ ٹھیک، اب وہ اس حوالے سے وہ تسلسل جاری رہا تاریخی پس منظر میں، ہر ایک کو وہی ودیت کی جاتی جو انبیاء علیہ السلام کو کہا گیا تھا۔ ٹھیک، یہ سلسلہ بسلسلہ حضرت ابو طالب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے پیکر عصمت کو خود تیار فرمایا ہے ٹھیک، اپنے محبوب کی حفاظت اور صیانت کے لیے، ٹھیک، اور اس کا اظہار خود ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا فقد رأیت وصیت اجدادی، مجھے کچھ نہ سمجھایا جائے کہ میری وفاؤں کا عنوان محمد کیوں ہے، مجھے تسلسل کے ساتھ حضور بارگاہ الہی سے یہ چیزیں میسر آ رہی ہیں، اور میرے آباء و اجداد کے سینہ بسینہ سے مجھے اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں بڑا خوبصورت، کبھی کبھی آپ رو دیتے تو حضور فرماتے چچا کیوں روتے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ایک آنسو نے میرے سینے کو جلا کر رکھ دیا ہے، اچھا نہ رات بھر سوتا ہوں نہ دن کو نیند آتی ہے، اچھا، اور بے قرار رہتا ہوں۔ خدمت کرنا الگ بات ہے اور بے قراری میں اترے رہنا الگ بات ہے۔ ٹھیک، اور پھر یہاں تک چلے گئے، اپنی اولاد سے کہا اصبرن یا بنی فالصبر احجا کل حی مسیرہ الی الموت للشعوب قد بل الصبر والبلاء شدید لفداء الحبیب وابن الحبیب۔ اے علی، میری وفاؤں کا تقاضا یہ ہے کہ میں تب خوش ہوں گا جب تم میرے محمد پر کٹ مرے گا۔ واہ واہ واہ، اچھا، اب حضور سے کیا کہا کہ حضور نے جب پوچھا کہ چچا بار بار آپ کی آنکھیں برستی ہیں تو کیوں جب برستی؟ تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا اب ایمان۔ یہ بات قبلہ غازی صاحب بڑی عجیب ہے۔ حضور نے جب پوچھا کہ بابا کیوں روتے ہو، کس غم نے آپ کو رلا دیا ہے، کہا میرے جان، اے جان عالم، میں تیری وفا کا حق ادا نہیں کر پایا، اس امید سے جا رہا ہوں اتراہ ان یشفع علی وترحم علی عبرتی، میری آنسو اس لیے بلکتے ہیں شاید تمہیں میرے ان آنسوؤں پر رحم آ جائے اور میری شفاعت کرے۔ واہ 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 واہ، اور مجھے یقین ہے کہ میری کھنکتی ہوئی ہڈیاں جو ہیں ہاں، جب آپ کے سامنے سے گزریں گی تو تیری رحمت جوش مارے گی۔ واہ واہ واہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رونا شروع کر دیا سبحان اللہ۔ کہ چچا میری تو ساری توجہات نبوت تیری
چاہتوں پر تیری عنایتوں پر ہے اور تو اس عظمت سے یہ بات کہہ رہا ہے. کہا خدا کی عزت کی قسم ما بدأتو، قیامت کے دن میں شفاعت کا آغاز ہی اپنے خاندان حضرت ابو طالب سے کروں گا، اچھا اپنے بابا سے کروں گا. سبحان اللہ. تو گرامی قدر گزارش یہ ہے کہ وفاؤں کا صلہ ضرور ملتا ہے. 1400 سال بیت گئے، آج ہماری بےتاب تمناؤں کے سامنے جو نقشہ محبت ہے، اسوہ وفا ہے، اسوہ عظمت ہے، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں. میں بارہا مرتبہ میں احباب سے کہتا ہوں کہ اپنی فکری افکار کا تنوع اپنے پاس رکھیں، کچھ دیر کے لیے ابو طالبی ہو جائیں. جی جی فیض صاحب اچھی بات انہوں نے کی ہے بے شک. کہ جہاں پہ وفا کا تذکرہ ہوگا سیدنا ابو طالب کو بلایا نہیں جا سکتا. بے شک ایسے ہی ہے، اسوہ کامل ہیں وہ وفاؤں کے باب میں. میں غیر صاحب آپ کی ہوتا ہے نا بعض بندوں کو اللہ رب العالمین نے وین بہت براڈ دیا ہوتا ہے، یعنی آپ اتنے براڈ وین کے آدمی تھے، حکمت، دانش، دانائی، وہ جو باتیں 10 20 50 سال بعد ہونے والی تھی ان کو ایز اٹ از بیان کر رہے تھے، ایز اٹ از بیان کر رہے تھے. ابھی قبلہ پیر صاحب نے جس وصیت کا ذکر کیا میں اس میں سے ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا. آپ نے جب وصیت کی تو وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ سَعَالِيكِ الْعَرَبِ، میں عرب کے غرباء کو، فقراء کو، جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں. وَأَهْلَ الْوَبَرِ، وہ جو اونٹ چرانے والے چرواہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. اجابوا دعوتہ، بد نصیبو تم ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے، وہ ان کی دعوت پہ لبیک کہیں گے. وعظموا امرہ، ان کی تعظیم کریں گے. فصارت رؤوسا قریش، وہ تم قریشیوں کے سردار بن جائیں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ نے، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، مطلب کیسے کیسے وہی جو غلام ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا وہ قریش کے سردار بن جائیں. فیکٹ اگر ترجمہ کریں تو عبداللہ ابن مسعود رضی عبداللہ ابن مسعود عبداللہ بن سلمان فارسی. بے شک ایسے ہی، بے شک بہت شکریہ جی، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے یہ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات کے لیے. اگر کوئی شخص 11 دن تک لگاتار عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی وسلم و بارک علی حبیبک المصطفیٰ و علی آلہ وسلم یہ پڑھے تو اسے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں سے انشاءاللہ تعالی نجات مل جائے گی، شفا ہوگی. سیدنا ابو طالب فرماتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کائنات کے تمام ادیان سے بہتر ہے. آج کے روزنامہ 92 میں سید طالب کی وفاؤں اور آپ کی صلاح خوانی کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں کے صدقے جو آپ نے اس امت کے لیے کی تھی، اس درد اور سوز جو آپ کو اس امت سے تعلق تھا، اس کے تصدق میں یہ جو وبا ہم پہ ہے اللہ اس کو جلدی اٹھا لے، اور ہماری مسجدوں، مدرسوں، یونیورسٹیوں، کالجوں کی رونقوں کو اللہ کی بحال کر دے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم حافظ محمد سہیل نظر سے منقبت سن سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سہیل. محمد کے نگہباں ہیں ابو طالب، ابو طالب. محمد کے نگہباں ہیں ابو طالب، ابو طالب. امین عشق و ایمان ہے ابو طالب، ابو طالب. امین عشق و ایمان ہے ابو طالب،
ابو طالب رسول اللہ کی طاعت میں حمایت میں رفاقت میں رسول اللہ کی طاعت میں حمایت میں رفاقت میں رہے سب سے نمایاں ہے ابو طالب ابو طالب رہے سب سے نمایاں ہے ابو طالب ابو طالب کفیل مصطفیٰ بھی ہیں وہی اول ثنا گو بھی کفیل مصطفیٰ بھی ہیں وہی اول ثنا گو بھی فدائے حسن جانا ہے ابو طالب ابو طالب فدائے حسن جانا ہے ابو طالب ابو طالب مثالی ان کی الفت ہے رسول پاک سے ساجد درخشاں تھے درخشاں ہے ابو طالب ابو طالب درخشاں تھے درخشاں ہے ابو طالب ابو طالب محمد کے نگہباں ہیں ابو طالب ابو طالب